بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نافرمان بیوی کے لیے وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی، کوئی کسی پر لعنت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جو اپنی سواری کی اونٹنی پر لعنت کر رہی ہے، وہ اونٹنی چلنے میں کمی کرتی ہوگی۔ اس عورت نے چلا کر کہہ دیا ہوگا، تجھے خدا کی مار ہو، یعنی لعنت ہو۔ جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوسنے اور لعنت کرنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے سامان کو اس کی اونٹنی پر سے اتار دو۔ یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح اور تنبیہ کے واسطے ایسا فرمایا کہ جس چیز کو کام میں لاتی ہیں اس کو لعن طعن کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنے خاوند پر عاشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں کچھ تکلیف دیتی ہے، جو جنت میں حور اسے ملے گی، وہ کہتی ہے، خدا تجھے غارت کرے، وہ تیرے پاس مہمان ہے، جلدی ہی تیرے پاس سے ہمارے پاس چلا آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف نظر کرے، اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال میں اس کو خوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کو اپنے شوہر کی خوب اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر فرمایا، وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اس اطاعت شاری کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا طبعی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارک میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے، صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تنور پر کھڑی ہو۔ لہٰذا مذکورہ عورت کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان شوہر کی اطاعت کرے، اور جو کیفیت غیر اختیاری ہو اس کا اظہار نہ کرے، شوہر کو برا بھلا بھی نہ کہے، اللہ سے بردباری طلب کرتی رہے، اور شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی طاقت کو مد نظر رکھ کر اس سے تعلق قائم کیا کرے، اور اگر کوئی کیفیت بیوی کے اختیار میں نہیں ہے اس پر بیوی کا مواخذہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ بیوی کے دل میں اس کی محبت آ جائے، انشاءاللہ جلد ہی موافقت ہو جائے گی۔ ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے، اور اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اس میں نافرمانی کی علامات ظاہر ہوں، کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد نہ کرے اور اسے استمتاع نہ کرنے دے، یا پھر اس کی بات کو تسلیم کرے لیکن بہت کوشش اور مجبور کرنے کے بعد، اس حالت میں خاوند اسے واعظ و نصیحت کرے اور اس طرح اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکامات یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند کے حقوق رکھے ہیں، اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں کرے گی اسے گناہ ہوگا اور اس کا خرچہ ساقط ہو جائے گا۔ پھر خاوند کے لیے اسے بستر سے الگ کرنا اور اسے ہلکی سی مار کی سزا دینا بھی مباح ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ واعظ و نصیحت کے باوجود وہ نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کریں اور خاوند کے ساتھ مباشرت کے لیے راضی نہیں، تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو۔ اور اگر وہ اس علیحدگی کے بعد بھی اپنی نافرمانی پر اصرار کریں تو پھر خاوند کے لیے مباح ہے کہ وہ بیوی کو ہلکی سی مار کی سزا دے جو اسے زخمی نہ کرے اور نہ ہی ہڈی وغیرہ توڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور انہیں مارو۔ اس طرح کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور دشمنی تک معاملہ چلا جائے تو پھر دونوں جانبوں سے ایک ایک عادل مسلمان اور آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر اور اولیٰ تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندان میں سے ہو اور خاوند اور بیوی کی رضامندی سے بھیجے جائیں، جو ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر تو ان کے درمیان سے بہتر سمجھتے ہوں تو صلح کروا کر انہیں اکٹھا کر دیں، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی بہتر ہے تو پھر ان کے درمیان طلاق یا خلوع کر کے علیحدگی کروائیں۔ جو بھی یہ فیصلہ کریں وہ خاوند اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان بن کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد والوں اور ایک عورت والوں کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کر کے دونوں میں صلح کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ دونوں میں صلح کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے بعد پیدا ہوئیں کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کا بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی اور بالوں کے اندر مباف یا کپڑے دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ جس میں بال بہت سے معلوم ہوں گے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ جامع صغیر میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماں سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے، اونٹ کے دو سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے پر ہی بیٹھا کیوں نہ ہو، بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو وقت دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات تو پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات پھر بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔